بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سابق امیر، سابق سینئر صوبائی وزیر سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مہربانی۔ آج ہم سراج الحق صاحب سے چند سوالات کریں گے۔ وہ پہلا سوال سراج الحق صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ سر، آپ نے 2006 میں ایم ایم اے کی حکومت میں آپ صوبائی وزیر تھے، آپ نے استعفیٰ دیا اس حکومت سینئر صوبائی وزارت سے، تو سر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ باقی وہ آپ کو یاد ہے، یہ عید کا تیسرا دن تھا جی جی اور میں صبح فجر کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ باجوڑ پر حملہ ہوا ہے۔ میں وہاں پر پہنچا فجر کے نماز کے بعد، تو پھر یہ بھی معلوم بات ہو گئی کہ وہاں ایک مدرسے پر حملہ ہوا ہے جہاں 83 بچے شہید ہو گئے تھے جی اور اساتذہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ صرف شہادت نہیں بلکہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہاں مائیں بہنیں آ کر اپنے بچوں کے لاشوں کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن ان کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا۔ وہاں روڈ بھی نہیں تھا، تو میں گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں گیا تھا اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ مجھے اب بھی یاد ہے اس ماں کی کیفیت کہ جن کے دوپٹے میں کچھ ٹکڑے جمع کر کے ان کے حوالے کیے گئے تھے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک لمحہ تھا کہ اس ماں نے کہا کہ میں نے تو بچہ حفظ قرآن کے لیے بھیجا تھا، لیکن بہرحال میرا ایک اور بیٹا بھی ہے، میں اس کو بھیجوں گا۔ اگر اس کو بھی شہید کیا گیا تو پھر میں اپنے بوڑھے شوہر کو بھیجوں گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں قرآن کریم کا ایک حافظ ہوں۔ اولو العزم ماں تھی، بہادر ماں تھی، اور اس طرح بہت سارے بہنیں جو تھیں اپنے بھائیوں کی لاشوں کے لیے وہاں انتظار میں تھیں۔ ہم نے سب کا ایک اجتماعی نماز جنازہ پڑھایا تھا اور ہزاروں لوگ تھے۔ اسی میں پھر میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایسی بات ہو جس سے ان لوگوں کو تسلی ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ ہم اس کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ باجوڑ سے قومی اسمبلی کے ایم این اے صاحبزادہ ہارون رشید تھے، تو پھر میں نے اور ان کو اسی جلسے میں استعفیٰ کا اعلان کیا، اور اس پر لوگ اتنے خوش ہو گئے کہ چلے ایک صوبائی سینئر منسٹر نے ہمارے غم اور درد کو محسوس کیا ہے، کہ سب نے مل کر کلیپنگ کی۔ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اور پاس بھی کیا تھا، اور بہت سارے سرکاری امور نمٹانے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں آج بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ چھوٹی سی مسجد میں ہم داخل ہو گئے، کتابوں میں پڑھا تھا کہ تاتاریوں نے اتنا خون بہایا تھا کہ گھوڑوں کے ٹانگے بھی اس میں دنس جاتے تھے اور اس خون میں لت پت ہو جاتے تھے، لیکن جب وہاں ہم لاشوں کو اٹھانے کے لیے گئے تو ہمارے چپل بچوں کے خون میں بالکل لت پت تھے۔ میرا ایک چادر تھا جو ہمیشہ پٹھانوں کا ایک نشان ہوتا ہے، اسی چادر میں ہم نے بہت سارے گوشت کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، کسی کے پیر، کسی کے ہاتھ، کسی کے ناک، کسی کے سر کے بال۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا نام ہے۔ بہرحال ان کو اکٹھا کیا، پھر ایک اجتماعی نماز جنازہ پڑھایا، اور پھر ان میں سے بہت ساروں کو ہم نے اجتماعی قبر میں دفن کیا جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ آج کے جو نوجوان ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کو زیادہ تر نوجوانوں کے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ سوال نہیں، اچھا پوچھا۔ کہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جی سر، جی سر۔ سر، دوسرے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ
آپ جب امیر تھے جماعت اسلامی کی تو آپ کی اس میں 2 الیکشنز ہوئی، 2018 کے الیکشنز اور 2024 کے الیکشنز، اور دونوں میں جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی. تو سر یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کی ذاتی کیپیسٹی کی ایشوز تھی یا ملک کی سیاست میں کچھ ایشوز چل رہے تھے؟ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. جماعت اسلامی کی کامیابی اور ناکامی آپ اسمبلی ممبران کی تعداد سے نہیں ناپ سکتے. جماعت اسلامی ملک کی بھی ہے، ایک بین الاقوامی بھی ہے. اگر آپ نے گزشتہ دنوں برطانوی پارلیمنٹ میں مائیکل گوو کی تقریر سنی ہے، وہ ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہے، 3 گھنٹے کی تقریر ہے، بڑی تیاری کے ساتھ لکھی ہوئی تقریر تھی. اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہمارا مقابلہ ہے 2 شخصیات یا 2 تحریکوں کے ساتھ ہے. ایک سید ابو العلا مودودی جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور دوسرا حسن البنا جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں. حسن البنا شہید 1948 میں شہید کیے گئے، قاہرہ کی چوک میں اس کو نشانہ بنایا گیا، اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بھی زندہ رہے، اور 80 سے قبل وہ وفات پا گئے ہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کے جو نظریات ہے، ان کی تحریک ہے، ان کے مومنٹ ہے، وہ استعمار اور سامراج محسوس کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. آپ یہ سوچیں کہ آج سے کوئی 40 سال قبل اسلامی نظام معیشت کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلامی نظام سیاست پر کوئی بات نہیں کرتا تھا، اسلامی نظام تعلیم پر کوئی بات نہیں کرتا تھا، اسلامی نظام عدالت پر کوئی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ سود کو بھی کوئی ڈسکس نہیں کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا خود ہمارے یہاں سکولز میں جب ہم 5ویں اور 6ٹھے میں تھے تو ہمیں سود مرکب اور سود مفرد پڑھایا جاتا تھا کہ سود مفرد کیا ہے اور سود مرکب کیا ہے. اور پھر ساری ریاضی میں یہی سوالات ہوتے تھے کہ اگر 100 روپے ہو اس پر 5 روپیہ سود طے ہو، اور پھر 1000 روپیہ آپ قرض لے لے تو آپ کو کتنا سود ادا کرنا پڑے گا. تو لیکن آج کے دن لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اپنا ایک عدالتی نظام ہے، اپنا ایک سماجی نظام ہے، بلکہ اپنا ایک کلچر ہے. ظاہر ہے مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، تو 1000 سال حکومت میں تو عدالت بھی چلتی تھی، سود کے بغیر معیشت بھی چلتی تھی، سیاست بھی ہوتی تھی، نئے نئے ممالک فتح بھی ہوتے تھے، امن بھی تھا، اور ہر طرح کے حالات سے گزر کر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. تو جماعت اسلامی کے بارے میں یہی ہے کہ یہ وہی نظام خلافت دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ نئی نسل میں وہ امنگ موجود ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہم صرف تورخم بارڈر سے لے کر کراچی کے ساحل تک محدود نہیں کرتے ہیں. آپ افغانستان میں دیکھیں، آپ ایران میں دیکھیں، آپ مصر میں دیکھیں، آپ یمن میں دیکھیں، آپ تیونس میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، تمام اسلامی دنیا کی جو نئی نسل ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں ایک امنگ، ایک جذبہ موجود ہے کہ ہمارا اپنا جو نظام ہے ہم اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے. یہ کامیابی ہے جماعت اسلامی کی کہ آج اگر آپ کے مساجد میں آپ کو یوتھ نظر آ رہی ہے، اگر آپ کے کالج یونیورسٹیوں میں باپردہ خواتین نظر آ رہی ہے، تو یہ ہماری کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں نظریاتی لحاظ سے جماعت اسلامی نے بہت زیادہ پیش قدمی کی ہے ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر. اگلی بات رہ گئی 2018 اور 2024 کے الیکشن. تو 2018 کے الیکشن بھی الیکشن نہیں تھا، ایک سلیکشن تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا کہ ہر قیمت میں ہم نے ایک پارٹی کو برسر اقتدار لانا ہے. اور اسی طرح 2024 میں بھی انہوں نے پہلے سے طے کیا تھا کہ کس صوبے میں کس پارٹی کو ہم نے حکومت دینی ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے لوگوں کو آگے لایا. اب دیکھیں نا، آج پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی کے میں،
تو یہ ایسے ایکسیڈنٹل نہیں ہے نہ الیکشن کے نتیجے میں. اب میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے کراچی سے یہ چترال سے لے کر ڈی آئی خان تک، لیکن جیسے ہی آپ درازندہ کو طے کرتے ہیں تو پھر بلوچستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ صادق آباد کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں سندھ کے ایریا میں تو پھر پی ٹی آئی کا وہ خمار نظر نہیں آتا ہے. اس طرح کراچی میں بھی پی ٹی آئی ہے، لیکن اگر آپ چند کلومیٹر طے کرتے ہیں لسبیلا تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک پاٹھک ہے، اس طرف پی ٹی آئی ہے پھر اس طرف نہیں ہے. اس طرف کراچی سے اگر سندھ کی طرف آتے ہیں تو ایک جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نوری آباد اس کا نام ہے، اس طرف کراچی ہے، اس طرف سندھ شروع ہوتا ہے تو اس طرف پی ٹی آئی ہے پھر اس طرف نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک ارینج سیاست ہے اور بہت زیادہ یعنی یہ تصور کرنا کہ یہ لوگوں کے ووٹ کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ پہلے سے طے ہوتے ہیں بالکل ایک کاغذ پر لکیری کھینچ کر نام لے کر پارٹیوں کے نام لے کر اس کے بعد ایک ارینجمنٹ ہے. اور سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں کیوں جاتے ہیں کہ جس کے نتائج پہلے ہی سے مرتب شدہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک دستور ہے اور اس میں یہی بات ہے کہ ہم سازش نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے لیے، غیر جمہوری راستے اختیار نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے لیے، انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے اقتدار میں آنے کے لیے. لہٰذا جو اویلیبل جمہوریت ہے وہ ہمیں پسند ہے یا ناپسند ہے، وہ معیاری ہے یا غیر معیاری، ہم اس میں حصہ لیتے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ ایک حقیقی جمہوریت ہمارے قوم کو نصیب ہوگی تو جماعت اسلامی بھی ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی. سر آپ ایک بار سینیٹر رہ چکے ہیں، 2 بار آپ سینئر صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، تو آپ نے بعض پالیٹیشنز کی طرح، بعض سینئر صوبائی وزراء کی طرح یا بعض سینیٹرز کی طرح اثاثے بنائے ہیں یا کتنے اثاثے بنائے ہیں؟ میرے جتنے بھی اثاثے ہیں آپ کو میں بینک اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں، آپ جا کر خود ہی چیک کر لیں. اور ہر سال ہم ایک گوشوارہ بھی پر کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک جماعت کی عمارت سے فارغ ہو گیا تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. اور ہم نے سیاست یا وزارت یا سینیٹر بننا یہ اثاثوں میں اضافے کے لیے نہیں کیا ہے. یہ سرتا پا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک میں ایک ایسا انقلاب آ جائے جس میں لوگ آزاد ہو، اللہ کی بندگی کرے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں انسان کا احترام کرے. اسی کو ہم خلافت بھی کہتے ہیں، اسلامی نظام بھی کہتے ہیں، شریعت محمدی بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب حضرت حذیفہ وہاں گئے تھے ایران کی دربار میں تو بادشاہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیا مقصد لے کر آئے؟ اس نے یہی بتایا کہ ہم انسانوں کی خدائی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے. تو اس لیے ہم نے کوئی اثاثے نہیں بنائے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں اس پر مال نچھاور کرنا، اس راستے میں وقت لگانا، اس راستے میں قدموں کو غبار آلود کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سر پاکستان میں 96.35% لوگ مسلمان ہیں. آرٹیکل 2 کے مطابق اسلام پاکستان کا آفیشیل مذہب بھی ہے. مختلف اسلامک پارٹیز اسلام کی سیاست کرتی ہے، جماعت اسلامی بھی اس کے اندر ایک پارٹی ہے، پھر بھی یہ لوگ مذہبی پارٹیز کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں آپ ایک بصیر سیاستدان ہے، ایک بصیرت رکھنے والی سیاستدان ہے، سیزن پولیٹیشین ہے، کافی عرصہ اپنی سیاست کے اندر گزارا ہے، تو آپ کے خیال میں سر اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ تمام مذہبی جماعتیں جب بھی ایک پیج پر آ جاتی ہے تو عوام پھر اس کی باتوں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. اور متحدہ مجلس عمل کے دورانیے میں کہ تمام مسلکوں کے لوگوں نے ایک اتفاق کیا اور اس کی بہت بڑی برکت تھی اور اس میں بہت بڑی قوت تھی. ایک بات تو یہ ہے
یہ جو مختلف مسلکوں کے نام پر پارٹیاں بنی ہیں یہ خود اس مقصد میں ایک رکاوٹ بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں جو سیاست ہے وہ آزاد نہیں ہے، جاگیردارانہ سیاست ہے، اور ہمارا جو ورکر ہے وہ الیکشن پر کروڑہا اور اربہا خرچ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ اپنی گاڑی بھی مشکل ہوتی ہے، جبکہ الیکشن اس وقت بالکل 100% پیسے کا نام ہے. اگر آپ کے ساتھ 70-80 کروڑ روپے ہے تو آپ ایک قومی اسمبلی کا سیٹ آنکھیں بند کر کے نکال سکتے ہیں. آپ مقامی انتظامیہ کو بھی خریدیں گے اور آپ باقی تقاضے بھی پورا کریں گے. اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا نام زندہ رہے گا، پارٹی کا نشان زندہ رہے گا، لیکن کامیابی دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کسی صورت میں نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی دینی یا ایک انقلابی لوگ اسمبلیوں میں پہنچے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے عوام تک اپنا پیغام اس رنگ ڈنگ میں نہیں پہنچایا کہ لوگ یہ سمجھے کہ جماعت اسلامی یا دینی جماعتوں کے اس پروگرام میں ہمارے لیے دنیا کی کامیابی بھی یہ ہے اور آخرت میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام کے بارے میں لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اسلامی نظام آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اسلامی نظام آئے گا تو لوگوں کو مسمار کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. حال یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کیسز بہت ہی کم ہو گئے. اسلام تو لوگوں کی حقوق کا نام ہے، اسلام تو مساوات کا نام ہے، اسلام تو عدل کا نام ہے، اسلام تو اپنے حکمرانوں کے آزادانہ طریقے سے احتساب کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزرتا ہے فی الوقت، تو جس طرح یہ بڑی سیاسی جماعتیں ناکامی سے دوچار ہیں، ان کے چہرے بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے اب آئی ہے، اور حکومتیں بدلتی ہیں، پارٹیاں بدلتی ہیں، نظام وہی ہیں، اور انسانوں کی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. اس لیے اب لوگوں کی زیادہ تر توجہ یہی ہے کہ ہم ایک چانس، ایک موقع دینی جماعتوں کو دے دیں، اسلامی نظام کو بھی دے دیں. سر ایم ایم اے کا آپ نے ذکر کیا، تو ایم ایم اے کے ساتھ اوورال آپ لوگوں کا تجربہ کیسا رہا؟ 2002 سے لے کر 2007 تک بھی آپ حکومت میں رہے، پھر 2018 میں آپ نے بھی جماعت اسلامی نے ایم ایم اے کا حصہ بن گیا، پھر آپ نے 2006 میں استعفیٰ دے دیا، اور جو حکومت تھی ایم ایم اے کے وہ برقرار رہی، چلتی رہی. تو سر اوورال آپ لوگوں کا تجربہ کیسا رہا، اور آئندہ ایم ایم اے کے ساتھ اس کا حصہ بننے کی کوئی امکانات ہیں؟ بہت اچھی حکومت تھی جس کا اعتراف ورلڈ بینک نے کیا تھا، اور آپ کس یعنی معیار پہ اگر آپ اس کو تولتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں ہیں، ایم ایم اے کی حکومت اس میں اچھی تھی. اس لحاظ سے ایک تو فائنانشل مینجمنٹ بہت اچھا تھا، اور جب ہم فائنانس منسٹر کے طور پر موجود تھے تو ہمارے شعبے پر کوئی قرض نہیں تھا، اور ہم نے پھر اسلامی بینکاری کا آغاز کیا، اور ایک وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا تھا. پھر اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جتنے میجر کام ہوئے ہیں یہ سب کے سب وہی ہے جو ایم ایم اے نے شروع کیے تھے. اگر سوات ایکسپریس وے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کا سب کچھ ڈیزائن کیا تھا، فیزیبلٹی بنائی. اس طرح ملاکنڈ ٹنل جو ہے اس پر بھی ہم نے کام شروع کیا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم نے ملاکنڈ ٹنل ایک دوسرا منصوبہ بنایا تو بٹخیلہ بازار کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ آپ اگر یہ بنا رہے ہیں تو ہمارا یہ بازار یہ ویران ہو جائیں گے اور یہاں خریدار کم ہو جائیں گے. ان کی غلط فہمی تھی، بعد میں آپ خوش ہے اس پر. اسی طرح اگر آپ گرلس میڈیکل کالج دیکھیں تو ایم ایم اے کے دور میں بنا تھا. اگر آپ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اس کا میجر حصہ دیکھیں تو ایم ایم اے کے دور میں بنا تھا. آپ خود پشاور سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ ایل آر ایچ میں دیکھیں تو جتنے بھی نئے بلاکس ہیں وہ سارے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ صوبائی حقوق کے لیے جدوجہد ہے تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ بنایا تھا، اور پرویز مشرف اور شوکت عزیز کے ساتھ کیس لڑ کر ایک ثالثی کمیٹی پر متفق کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں 110 ارب پیسہ مرکز سے بجلی کے خالص منافع میں ہمیں مل گئے تھے.
ہمارے فائنانشل مینجمنٹ کی وجہ سے اور یوٹیلائزیشن کی وجہ سے ہمیں 1.4 ارب روپیہ انعام کے طور پر مرکز نے دیا تھا، اس لیے کہ ورلڈ بینک نے ان کو کہا تھا کہ جو یہ کرائٹیریا پورا کرتا ہے آپ اس کو ایک انعام کے طور پر اتنا پیسہ دے دیں۔ ہمیں 1.4 بلین پیسہ ملا تھا۔ اس طرح ہمارے اسکول میں ادنا سے لے کر میٹرک تک آج کے بچوں کو جو مفت کتاب ملتا ہے اس کا آغاز بھی ہم نے کیا تھا۔ آج اگر خیبر پختونخوا میں گیس اور تیل کے کنویں ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا پیسہ مل رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے 8 کنویں جو ہیں وہ ہم نے کھودی تھی کوہاٹ اور کھرک کے علاقوں میں، اور اس سے پہلا جو پیسہ ملا تھا وہ 50 کروڑ پر تھا، اب تو خیر وہ اربوں میں تبدیل ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپشن فری نظام تھا، اپروچیبل نظام تھا۔ اور میں ایک مثال دے دوں، آج تو مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی اپوزیشن کو کچھ نہیں ملتا ہے، اپوزیشن ممبران کو، لیکن ہمارے کیبنٹ میں ایک منسٹر تھا، شاہراز خان، فائنانس منسٹر تھا، اس نے اسمبلی فلور پر مطالبہ کیا کہ مجھے اتنا ہی پیسہ وزیر اعلیٰ دے دے جتنا پیسہ اپوزیشن کے عبدالاکبر خان کو ملتا ہے۔ وہ اس وقت پیپل پارٹی کی طرف سے پارلیمانی لیڈر تھے، تو اس لیے کہ اس زمانے میں ہم اپوزیشن ممبران کو بھی دیتے تھے، تو مفت تعلیم کہے، پھر مفت ایمرجنسی علاج کہے، پھر جو بڑے بڑے پانی کی سکیمز ہے یہ کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ MMA کے دور میں ہم نے شروع کیا تھا۔ اسمبلی کا اجلاس باقاعدگی سے ہوتا تھا، کیبنٹ کا اجلاس باقاعدگی سے ہوتا تھا، ہمارے منسٹر مساجد میں اویلیبل ہوتے تھے، اور کسی بھی وقت آپ ان سے اپنی بات بھی کر سکتے تھے اور ان کا احتساب بھی کر سکتے تھے۔ ویسے میں آپ کو یاد دلا دوں، میں ایک بار پشاور سیکرٹریٹ میں جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، چیف سیکرٹری، IGP، یہ سارے آفیسرز بھی موجود تھے۔ میں نے سودی نظام پر بات کی، تو ایک عام آدمی اٹھا، اس کا نام تھا نذیر، کلاس 4 تھا، ابھی شاید ریٹائر ہوا ہوگا۔ وہ تیسرے صف میں بیٹھے تھے اور اٹھے اور مجھ پر تنقید کیا کہ آپ سودی نظام کے خلاف بات تو کرتے ہیں اور آپ فائنانس منسٹر تھے، تو اور ابھی تک آپ نے سودی نظام اپنے صوبے میں ختم نہیں کیا۔ تو پھر میں نے ان کو تفصیلات بتائیں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور 5-6 مہینوں میں ہم ایک بینک کھول رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کو یہی آزادی دینا چاہتے تھے کہ سیکرٹریٹ میں ایک کلاس 4 جس کو میں جانتا تھا، اس کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ تھا، اتنا کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ اٹھ کر مجھ پر تنقید کرتا ہے، اس لیے کوئی یہ جانتا تھا کہ یہ منسٹر تنقید سے ناراض نہیں ہوں گے، یہ میرا تبادلہ نہیں کریں گے، مجھے ڈسمس نہیں کریں گے اور مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، بلکہ میں نے اس جمعے کے خطبے میں اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ MMA کی حکومت کا جو تجربہ تھا اس ماحول کے لحاظ سے بہت پازیٹیو تھا۔ بعد میں ہم نے PTI کے ساتھ بھی ایک مشترکہ گورنمنٹ چلائی ہے، جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو منسٹر ہے وہ صرف جماعت اسلامی کی جو منسٹر ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے بہتر ہے، بلکہ ہمارے منسٹر کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تبدیلی کی چابیاں یہی ہیں، ہم پر اعتماد کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، اس نے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ ہر میٹنگ کا اطلاع سراج کو دے دے، اور یہ کہا بھی تھا کہ میں نہ بھی ہوں تو پھر معاملات سراج الحق چلائے۔ یہ اس کا اعتماد تھا ہماری دیانت پر اور ہماری صلاحیت پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹر تھے عنایت اللہ خان، حبیب اللہ صاحب یا میں، ہم نے بہت اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلایا تھا، اور جب پھر ہم حکومت سے نکلتے تھے تو ایک دوسرے کو برا بلا کہہ کر، گالیاں گلوچ دے کر نہیں، ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے طرف سے عنایت اللہ خان صاحب تھے، دوسری طرف سے پرویز خٹک، اور اچھے نوٹ پر ہم نے ایک دوسرے کو رخصت کیا، شرفاء کی طرح، اچھے سیاستدانوں کی طرح۔ سر یہ ایک ہے، میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں کا جماعت اسلامی کا MMA کے ساتھ تجربہ کیسا تھا؟ آپ نے MMA کی کارکردگی کا جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال تھا میرا۔ سر ایک تو یہ بتا دیجئے، دوسرا یہ کہ آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کا ذکر کیا صوبے کے اندر، واقعی عمران خان صاحب آپ کی منسٹریز کی تعریف کرتے تھے اور کئی بار کی ہیں،
اتنے اچھے تعلقات تھے تو پھر 2018 میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی اتحاد کی باتیں چل رہی تھی، وہ اتحاد نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے ایم ایم اے تو ظاہر ہے میں نے ایم ایم اے کا حصہ تھا، لیکن بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ مرکز میں پرویز مشرف کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ جماعت اسلامی کے اچھے نہیں تھے، اور پھر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ فیصلہ کیا تھا، اس میں مسلم لیگ والے بھی شامل تھے، اس میں باقی سیاسی جماعتیں بھی، لندن میں فیصلہ ہوا 2008 کے الیکشنز کی بات؟ جی ہاں، ہاں، لیکن پھر وہ پارٹیاں الیکشن میں گئے اور ان کا یہی موقف تھا کہ چونکہ ہمارا کارکنان نہیں مانتے ہیں، وہاں اسلامی میں ایک ڈسپلن تھا، ایک بار ہم نے طے کیا تھا تو پھر ہم نے وہ بائیکاٹ کیا۔ آپ کا ایک کوشچن کہ جب آپ کی ایک اچھی بلی حکومت چل رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر الیکشن میں کیوں ہم اتحاد نہیں کر سکے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ نامعلوم وجوہات تھے، اس لیے کہ وہاں کی صوبائی حکومت تو چاہتی تھی، وہاں کی صوبائی چپٹر بھی چاہتا تھا، لیکن ان کی مرکز کی پی ٹی آئی اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ شاید یہی بتا رہے تھے کہ کچھ بین الاقوامی ایسے معاملات ہے کہ ایک دینی یا مذہبی جماعت ہمارے ساتھ الیکشن میں ہو تو شاید ہم اس بین الاقوامی تعلقات کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو دو بار کمیٹیاں بنائی، ایک بار ہمارے طرف سے ایک 3 افراد کا انتخاب ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی یہ جو بعد میں ان کا چیئرمین بنا تھا، نہیں وائس چیئرمین ہے قریشی صاحب جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، شاہ محمود قریشی، یہ وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب تھے، خود یہ جو اسد قیصر صاحب تھے، یہ سارے دوست، ان پر مشتمل کمیٹی 2-3 بار بن گئی، ہاں لیکن چونکہ وہ یکسو نہیں تھے یا اس پہ راضی نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے کمیٹیاں تو بنائی ایک دوسرے کا وقت لینے کے لیے، انگیج رکھنے کے لیے، لیکن وہ اتحاد نہیں ہو سکا۔ سر موجودہ وقت میں اب یہ نئی آئینی ترمیم کی بات چل رہی ہے، ایک قابل اعتراض شکیں ہیں اس کے اندر، جتنا سننے میں آیا ہے، ویسے ڈراپ تو ہے نہیں، جماعت اسلامی کا اس پہ کیا سٹانس ہے، اگر وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، نہیں سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ہمارا تو پہلے سے یہ خیال ہے کہ ہم اس کو سپورٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ اسمبلی تو اس کے قابل ہی نہیں ہے، نہ اس حکومت کے ایسے کوئی ویل میجارٹی ہے کہ اتنے میجر چینج لانے کے لیے استعمال کرے۔ جب اسمبلی میں آپ کی میجارٹی نہیں ہے اور کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے تو آپ چھوڑے اس وقت ان ترامیم کو اس اسمبلی کے لیے جو ذرا زیادہ اعتماد اور میجارٹی کے ساتھ آ جائے۔ اس وقت تو سارا فساد اسی ترمیم سے اٹھا ہے۔ سر افغانستان کی جو طالبان ہے، اس وقت جب امریکہ نے چڑھائی کی تو قاضی حسین احمد صاحب نے گرینڈ الائنس بنائی تھی 2002 میں، اگر میں سال میں غلط نہیں ہوں، آپ لوگوں نے، جماعت اسلامی نے طالبان کو سپورٹ کیا، گو امریکہ گو کی تحریک چلائی، ڈرونز کے خلاف آپ نے احتجاجات کی، اب وہ طالبان حکومت میں آئی ہے افغانستان کے اندر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو سر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے مخالفت کی وہاں امریکی فوجوں کی آمد کی، اور اس سے پہلے ہم نے مخالفت کی رشین کی آمد کی، اس لیے کہ افغانستان ایک اسلامی پڑوسی آزاد ملک ہے، اس پر جو بھی قبضہ کرتا ہے ہم نے ہمیشہ ان کو مسترد کیا ہے، اور ہم نے افغان عوام کا ساتھ دیا ہے، پہلے بھی مجاہدین کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں بھی افغان عوام کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور یہ اچھا ہوا وہاں سے امریکہ نکل گیا، ورنہ ان کا یہاں ہونا ہمارے لیے ایک مسلسل، خود ہمارے اپنی زمین کے لیے خطرہ تھا، اور ان کے اپنے مقاصد تھے، ایسے تو نہیں آیا تھا امریکہ۔ اب چونکہ تعلقات نارمل نہیں ہے، ایک لحاظ سے نارملٹی ہے، تو اب بھی ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیں۔ میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی پرسنالٹیز، ایسے لوگ موجود ہیں
جو افغانستان اور پاکستان کی معاملات کو بنانے میں ایک مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسا سفیر افغانستان دیکھتے ہیں جو پشتو اور فارسی بھی نہیں جانتا ہے، وہ آپ کا نمائندگی کرتے ہیں، تو کیسے آپ کے لیے معاملات بہتر بنائیں گے؟ یا آپ اس طرح سیاسی معاملات کو بھی صرف فوجی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک میجر کرنل سب کچھ ڈیل کرتا ہے، تو ظاہر ہے قوموں کے درمیان مفاہمت وہ کر سکتے ہیں جو قومی لیڈر ہو. تو میں تو پر امید ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ان کے ہاں دوستی، یاری، بھائی چارے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور افغانستان سے تعلقات بگاڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے افغانستان انڈیا کے لیے چھوڑا، ان کے مارکرز ہم نے ان کے لیے چھوڑے، ان کی نئی نسل کے ساتھ یاری دوستی ہم نے ان کے لیے چھوڑی. تو ہم یہ وقتی چیز سمجھتے ہیں، یہ مستقل نہیں ہے. سر، جماعت اسلامی کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت روشن انشاءاللہ تعالی، کامیابی کے ساتھ. اور جس طرح ہماری جماعت محنت کر رہی ہے اور ہماری پوری قیادت اور ہمارا کارکن اس وقت فعال ہے، تو اس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ملک میں اسلامی نظام کا ہے، باقی سارے نظام ناکام ہو گئے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا. خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، آپ نے گفتگو کے لیے اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.